خواتین و حضرات، اب ہم آتے ہیں آج کے کی پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی۔ وحی کیا ہے، ریویلیشن کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، اور اس کی نوعیت کو سمجھنے سے، قرآن کو سمجھنے میں کیسے آسانی ہوتی ہے، اس پر ہم آج بات کریں گے۔ ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، ان کے لیے قرآن میں 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اجتبا ہے، استفا ہے، اور اخترا ہے، اور تنع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے چننے کے لیے، سلیکٹ کرنے کے لیے، انہیں اپنے کام پر مامور کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ تمام رسولوں کے سلسلے میں ہم اس سے پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ ان کا میسیج کامن تھا۔ ام الکتاب سے، جو ماسٹر کمپیوٹر ہے، وہاں سے الہی تعلیمات اور بنیادی تعلیمات ہر رسول کے ذریعے سے ہر زمانے کے انسانوں کو پہنچایا گیا۔ ہاں، یہ بات ہے کہ میں نے اس سے پہلے والے دروس میں بتایا کہ کانٹمپرری جو ایشوز ہوتے ہیں، اپنے حالات اور زمانے کے لحاظ سے انسانوں کے لیے جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ بھی ایڈریس کیا رسولوں نے، لیکن ان کی دعوت کا بہت بڑا حصہ وہ ہمیشہ کامن رہا ہے، اور بتایا انسانوں کو کہ خدا کی طرف آؤ۔ رسول گائیڈڈ ہوتے ہیں، رسول ہدایت پر ہوتے ہیں، رسول رہنما ہوتے ہیں، راستہ ان کے سامنے واضح ہوتا ہے۔ جب راستہ واضح ہو تو راستے کی طرف رہنمائی کر سکتے، راستے کی طرف نہ صرف رہنمائی کرتے تھے بلکہ اس پر چل کر دکھاتے تھے، رہبری کرتے تھے۔ تمام انبیاء دنیا میں رہبر بن کر آئے۔ اس کے بعد بتایا کہ اللہ تعالیٰ جن کو چنتا ہے وحی کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ پہلے پارے میں بھی یہ بحث آئی ہے۔ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ وحی کے لیے اس فرد کو اللہ تعالیٰ نے کیوں منتخب کیا؟ کہا کہ کیا تمہارا اختیار ہے کہ رحمت کس کی طرف نازل کی جائے، رحمت کسے دی جائے، وحی کس کی طرف بھیجی جائے؟ اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہم ہیں جو کسی بندے کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس پر اپنی رحمت کا نزول کرتے ہیں۔ یعنی وحی کے لیے یہ لفظ بھی آیا ہے، وَخَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، پائے در پہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا۔ صرف بنی اسرائیل میں کتنے رسول اور کتنے نبی آئے، ان کی کتابوں کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ جو قرآن میں اور اسلامی تعلیمات میں وہ تمام نبیوں کے نام نہیں ملتے، لیکن ببلیکل ٹریڈیشن میں وہ نام ملتے ہیں۔ تو وحی کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں ہی کو منتخب کرتا ہے، یہی ایک ذریعہ ہے، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی کا سامان فراہم کرتا ہے۔ اب آتے ہیں وحی کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں، موڈس آف وحی، اور اس سلسلے میں قرآن کیا الفاظ استعمال کرتا ہے۔ قرآن وحی کے لیے استعمال کرتا ہے نزلہ اور انزلہ، اہتمام سے نازل کرنا اور نازل کرنا، یعنی آسمان سے اس نے وحی کی، آسمان سے اس نے رہنمائی کی، آسمان سے اس نے اشارہ کیا۔ یہ الفاظ قرآن میں ملتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مرتبہ ایک ایجنٹ یعنی فرشتہ اس کے تھرو سے اپنا پیغام پہنچاتا ہے اور کہتا ہے نزلہ۔ حضرت جبرائیل کے بارے میں کہا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء کیا، اور لیلۃ القدر میں قرآن کے نزول کی شروعات ہوئی۔ اس پر ہم کافی باتیں جانتے ہیں۔ تو قرآن نے نزلہ انزلہ کے الفاظ استعمال کیے، اور بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، اور بعض مرتبہ کہا کہ حضرت جبرائیل نے نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ نیمز فار ریویلیشن، کہیں تنزیل ہے، کہیں آیات ہے، کہیں سورت ہے، کہیں قرآن ہے، کہیں فرقان ہے، کہیں نور ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیز نازل کی ہے وہ کیا ہے؟ یہ 4 نام آئے ہیں قرآن میں۔ هو الذی ينزل على عبده آیات، یعنی جو ہمارے پاس چیزیں آئی ہیں جسے ہم قرآن کہتے ہیں، کبھی قرآن اس کے لیے لفظ آیات استعمال کرتا ہے، کبھی وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، قرآن ہمارے پاس جو آیا ہے اس کے لیے لفظ سورت ہے، ہم نے سورت کو نازل کیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، جو ہمارے پاس آیا ہے
اسے کبھی قرآن کے لفظ سے معمور کیا، اور کتاب انزل الیک، اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے محفوظ شکل میں، اسے کبھی کتاب کے نام سے موسوم کیا گیا، کبھی آیت، کبھی سورت، کبھی قرآن، کبھی کتاب۔ اس کے علاوہ فرقان اور نور، یہ 6 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ وحی کی وہ شکلیں ہیں جو ہمارے پاس محفوظ ہیں، اس کے لیے الگ الگ نام لیے گئے ہیں۔ وحی جب ہم کہتے ہیں تو اس کا ایک لیکسیکل میننگ ہے، اس کا ایک لغوی مفہوم ہے، ڈکشنری کی میننگ ہے، اور ایک ہے ٹرمینالوجی کی میننگ، اصطلاحی معنی۔ آئیے پوچھتے ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایکس پروفیسر سید مسعود احمد صاحب سے کہ وحی کیا چیز ہے، اور آج کے طلبہ و نوجوانوں کو سائنسی پہلو سے کیسے ہم انہیں سمجھا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال ہے کہ کیا وحی کی سائنسی توجیہ ممکن ہے؟ اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ اس کی اصل ماہیت کیا ہے، اس کے تعلق سے تو کبھی بھی ہم لوگ جو ہے اس کا جواب نہیں پائیں گے۔ قرآن پاک میں خود بھی ایک سوال آتا ہے کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ تو اس میں روح سے کچھ لوگوں نے وہی مراد لی ہے، اور یہ بات صحیح بھی ہے، لگتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی یہ ایک کمانڈ ہے، اللہ کی ایک امر ہے، اور تم کو بہت ہی کم علم ملا ہے، انسان کو بہت کم علم ملا ہے، یعنی وہ اس کی حقیقت تک کبھی نہیں پہنچے گا۔ لیکن ایک دوسری چیز ہے کہ اس کے قریب اس کے معنی سمجھ سکتا ہے، اس کو سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے، اس کے دماغ میں عام لوگوں کے لحاظ سے اس کو سمجھنا آسان ہو سکتا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، اور اس کے لیے سائنس ہی ایک بہتر مضمون ہے جس سے سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ تو اب اس کو ہم کیسے سمجھیں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اس کے لیے ہم پہلے قرآن پہ آتے ہیں کہ قرآن وحی کو کس طریقے سے لیتا ہے۔ قرآن پاک وحی کو اس انداز سے لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی کہ ایک صندوق میں رکھ دو بچپن میں، شہد کی مکھی کو بھی وحی کی، ایسے ہی زمین کو اور آسمان کو بھی اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے، اور اس کے علاوہ شیاطین بھی آپس میں ایک دوسرے کو القاء کرتے ہیں، اور وہ بھی وحی اوحا وحی کے لفظ میں آ جاتا ہے اس کے معنی۔ اس کا مطلب وحی ایک عام ٹرم میں استعمال ہوتی ہے، یعنی ایک لطیف اشارے، بہت ہی اس قسم کے اشارے جو کہ جس کو عام لوگ ان کے لیے پریشانی ہو سمجھنے میں، ڈیلیکیٹ قسم کے جو سگنل جو ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اور ایک انبیاء کو بھی وحی بھی ہوتی ہے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وحی نبوی ہوتی ہے اور ایک وحی غیر نبوی ہوتی ہے۔ اب ایک اور بات کہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آتی ہمارے بات کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ریویل کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جیسا چاہے ریویل کر سکتا ہے، جیسا چاہے بات پہنچا سکتا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے 2 طریقے ہیں ہمارے لیے۔ ہم الہام کو جانتے ہیں، انسپریشن جانتے ہیں۔ انسپریشن تو ہمیں ہر وقت ہوتے رہتے ہیں، سائنٹسٹ کو بھی ہوتے ہیں، غیر سائنسی کو بھی ہوتے ہیں، ہر وقت ہمارے اندر جو ہے انسپریشن ہوتے ہیں۔ تو انسپریشن تو انسان کو ہر وقت ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ اوپر سے ایکسٹرنلی کوئی اور چیز ہے، کوئی اور سورس ہے، کوئی اور ایجنسی ہے جو ہمارے اندر ڈالتا ہوتا ہے، ڈالی ہے اس نے۔ ہم اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں، اس کو گاڈ کہتے ہیں۔ ہمارا گاڈ سے بہتر کون ہمیں انسپائر کرے گا؟ تو یہ ایک انسپریشن ہے۔ لیکن ایک وہ انسپریشن ہے جو نبیوں کو ہوتا ہے، وہ بہت بڑا انسپریشن ہوتا ہے، اس سے بڑا انسپریشن کوئی اور ہو نہیں سکتا، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ وہ انسپریشن جو ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک ماڈل کو شاید لگتا ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں، وہ شہد کی مکھی کا ماڈل بتا دیا ہمیں۔ اور شہد کی مکھی پر اتنی ریسرچز ہو رہی ہیں سائنس میں کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ کیسے جاتی ہے، یعنی پھولوں کا نیکٹر لینے کے لیے، رس لینے کے لیے، اور واپس وہیں آ جاتی ہے، اور 6 میل تک جا سکتی ہے وہ، اور 15 میل فی گھنٹے کی رفتار پہ چل سکتی ہے وہ۔ تو وہ اس کے لیے جب ریسرچز کی تو معلوم ہوا کہ سورج کو کمپاس کی شکل میں استعمال کرتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کا آپٹیکل فلو اس کے لحاظ سے وہ کام کرتی ہے، اور وہ جو ہے آپ کا
ایک جیسے جی پی ایس سسٹم اس کا ہے، اس جی پی ایس سسٹم کے لحاظ سے کام کرتی ہے۔ اس پر بہت ریسرچز ہو چکی ہیں، میں بات لمبی نہیں کروں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب اس پر ریسرچز کی گئیں تو سمجھ میں آئی بات کہ ایک عجیب نظام ہے، اس کے اندر کچھ فیرومونز ہوتے ہیں، وہ فیرومینز کو تھرو کچھ کمیونیکیٹ کرتی ہے اپنے ساتھیوں کو بھی اور دوسروں کو بھی۔ تو فیرومون کا رول بھی ہے، جی پی ایس سسٹم کا بھی رول بھی ہے، اور اس کے بعد ساتھ میں وہ کمیونیکیٹ کرتی ہے، آپس میں بھی کمیونیکیٹ کرتی ہے، تو یہ یعنی اس کے اسپیشل نیورونز کا رول بھی ہے۔ اب ان تین چیزوں کو اگر دیکھیں تو ہمارے لیے ریولیشن کا سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا۔ میری نظر میں ایک سبجیکٹ کو اور لے لیں تو بات مکمل ہو جائے گی، کیونکہ ریولیشن جو ہے وہ ایک ایسا کمیونیکیشن ہے جو کہ ٹیلی پیتھک ٹائپ کا ہے۔ تو ٹیلی پیتھی آف سائنس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ جھاڑ پھونک کی چیز ہو، بلکہ وہ سائنس کا سبجیکٹ مانا جاتا ہے۔ تو میری نظر میں اگر انفارمیشن ٹیکنالوجی، نیورو بیولوجی، مالیکولر بیولوجی، اور چوتھا جو ہے آپ کا یعنی ٹیلی پیتھک سائیکولوجی، یہ ان 4 سبجیکٹ میں ریسرچز ہم دیکھیں اور آگے بڑھائیں تو ہمیں اور آسان ہو جائے گا اس کو سمجھنا۔ میرا تو یقین ہے کہ اللہ رب کریم نے جب حامی مسجدہ میں فرما دیا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یعنی ہم وحی الہی کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوتا جائے گا جیسے جیسے نالج ایکسپلوژن اور ہوگا، جیسے جیسے نالج اور بڑھے گی انشاءاللہ تعالی۔ مجھے امید ہے کہ بات لوگوں کے سمجھ میں آ رہی ہوگی اور جو اشکال ہیں وہ خاصے دور ہو چکے ہوں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر بھی وحی کی، شہد کی مکھی پر بھی وحی کی، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف بھی وحی کی۔ یہ وحی ایک الگ کیٹیگری کی ہے، اور نبیوں کی طرف جو وحی آتی ہے وہ ایک الگ کیٹیگری کی ہے۔ دونوں کیٹیگریز ہمارے پاس ہیں، اور ایک جو ہے وہ اصطلاحی مفہوم ہے اور ایک لغت کا مفہوم ہے۔ وحی کے ذریعے سے جو کنٹینٹ ہماری طرف بھیجا جاتا ہے وہ وزڈم ہے، اور وحی کے لیے لفظ عطا بھی استعمال ہوا ہے، وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، ہم نے زبور عطا کیا داؤد کو۔ یہ سب اصطلاحات استعمال ہوتے ہیں، اور وحی کے جو ذرائع ہیں ان میں سے ہم آگے بات کریں گے کہ ریولیشن ہے اور ڈریمز ہیں، یہ بھی کبھی وحی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، وحی کو اگر ہم سمجھتے ہیں تو پھر پورے قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس کے لیے جو الگ الگ اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں اور جس موڈز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے، آئیے اس پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ تھرو دی ایجنسی آف این اینجل، ایک رسول کو بھیجتا ہے، ایک پیغامبر کو بھیجتا ہے، ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل قرآن لے کر آتے تھے۔ جب جیسی ضرورت ہوتی تھی ویسے آپ آتے اور اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچاتے تھے۔ ایک طریقہ یہ ہے وحی پہنچانے کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ورڈز دل کے اندر القاء کر دیا جائے، الفاظ ڈال دیے جائیں، خیالات نہیں۔ قرآن الفاظ کے ساتھ نازل ہوا ہے اور الفاظ کے ساتھ محفوظ ہے، تو اللہ تعالیٰ دلوں میں الفاظ کا القاء کرتا ہے اور ورڈز محفوظ کر دیتا ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ جب اس کا القاء ہو رہا ہو، جب وحی ہو رہی ہو، الفاظ سنائی دے رہے ہوں، تو الفاظ کو یاد کرنے کے لیے آپ جلدی نہ کیجئے۔ جب الفاظ سنائے جا رہے ہوں تو آپ سنیے، اس کے بعد اسے محفوظ کرنا بھی ہمارا کام ہے، ان الفاظ کے معنی و مطلب کو بیان کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہم اسے بتائیں گے۔ اس کے بعد نمبر 3، اسپیکنگ فرام بیہائنڈ اے ویل، پردے کے اوٹ سے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، اور قرآن میں اس کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، قرآن میں اس کا راست ذکر نہیں ہے۔ معراج پر جب آپ تشریف لے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوا، اور وہی پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ نمبر 4، تھرو ٹرو ڈریمز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے بہت سے خواب دکھائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی خواب دکھائے۔ خواب وحی کا حصہ ہوتا ہے،
انبیاء اکرام علیہم السلام کے لیے، اور تھرو انسپریشن یعنی الہام، انٹیوژن، کلیئر آئیڈیا، اس میں الفاظ نہیں، اس میں آئیڈیا ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنا چاہیے. یہ باتیں جو قرآن میں نہیں ہیں، لیکن بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں القاء کی، آپ کو آئیڈیا دیا، آپ کو کلیئرٹی دی، آپ کو شرح صدر ملا، اس کے مطابق آپ نے بہت سے اقدامات کیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ جبرائیل میرے سامنے انسان کی شکل میں آتے تھے اور آ کر سوال کرتے تھے یا وحی کرتے تھے. اور آخری شکل یہ ہے کہ بعض مرتبہ جبرائیل پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کے لیے آئے. وضو کیسے کیا جاتا ہے ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا. تو وحی کے یہ 7 طریقے ہی، موڈز آف وحی، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رسولوں کو، نبیوں کو اپنا پیغام پہنچاتا ہے. اب ہم اپنے اس لیکچر کے آخری حصے میں آ رہے ہیں اور بتانا چاہیں گے خاص کر اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وحی کو سمجھنے میں انہیں کبھی دقت ہوتی ہے. لوگ کبھی سوال کرتے ہیں، اور آج کی دنیا جہاں ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے لیے بڑے بڑے انسٹیٹیوشن میں بھیجتے ہیں، وہاں نالج سینس پرسپشن سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. 5 سینسز سے آپ جو دیکھ سکیں، سن سکیں، فیل کر سکیں، اور انفارمیشن جو 5 سینسز ہیں ان کے ذریعے سے لے سکیں، وہی انفارمیشن ہے، وہی نالج ہے. اس سے باہر کسی نالج کا تصور نہیں کیا جاتا. یہ ایک نان سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ہے. طلبہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو آنکھیں دی ہیں اس کی ایک حد ہے، اس سے آگے وہ آنکھ کام نہیں کرتی. اب انسان نے آلات ایجاد کر لیے اور سیٹلائٹ کے ذریعے سے امیجنگ کر لی جاتی ہے. ہم اس دیوار کے پیچھے کی چیز نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم اپنا کمپیوٹر کھولیں گے تو اس دیوار کے پیچھے کی چیز دیکھ سکتے ہیں. کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. CCTV کے ذریعے سے پورے اس علاقے کو دیکھ سکتے ہیں. تو انسان کے جو سینسز ہیں اس کے لیمیٹیشنز ہیں. انسان ایک پرٹیکولر آواز کے ڈیسائبل سے زیادہ آواز کو سن نہیں سکتا. ہیٹ اور ٹیمپریچر میں ایک پرٹیکولر لمٹ سے آگے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. جب انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے سینسز کے لیمیٹیشنز ہیں، تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس سے جو کچھ میں نے پایا وہی علم ہے، اس کے باہر علم نہیں ہے؟ اس سے باہر بھی علم ہے. اور آج مشینز کے ذریعے سے، سائنس کے ذریعے سے ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ جو کچھ ہم دیکھتے اور سنتے ہیں وہی کافی نہیں ہے، اس سے باہر علم کی ایک بہت بڑی دنیا موجود ہے. اب آپ اس سلائیڈ میں دیکھیے، وی ہیو لمیٹڈ سینس پرسپشن، ناؤ وی کین ریکارڈ. اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو کاسمک ریز آسمان سے آتی ہیں ان میں جو ٹکراؤ ہوتا ہے اس آواز کو سن سکتے ہیں. کوئی مکھی کلومیٹر دور ہو، اب ایسے انسٹرومنٹ ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے ذریعے سے وہ جو وہاں چل رہی ہے ایسا لگے گا کہ ہمارے کان کے پردوں پر چل رہی ہے اور رینگ رہی ہے. ریس کے ٹکرانے کو آپ سن سکتے ہیں. یہ سائنس کے ذریعے سے، انسٹرومنٹس کے ذریعے سے آج معلوم ہونے لگا ہے. اسی طرح سے کتا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو سونگنے کی صلاحیت ہے وہ بے شمار دی ہے، ہم سے کئی گنا زیادہ اس کے پاس. جس محلے میں آپ رہتے ہو اس محلے میں جتنے انسان آتے ہیں سب کو وہ سونگ کر پہچانتا ہے، اور جب اجنبی آتا ہے تو وہ کتے بھونکنے لگتے ہیں، اور اس محلے کا آدمی آتا ہے تو خاموش رہتے ہیں. چور کو پکڑنے کے لیے جو اسکاٹ ڈاگ کا استعمال ہوتا ہے، وہ ڈاگ کرتا کیا ہے؟ آپ پہلے جہاں چوری ہوئی وہاں اسے لے جائیں، تالے کو سنگھا دیں یا اس علاقے کو سنگھا دیں، پھر اس کے بعد آپ لے جائیے. ہزاروں لوگوں کے بیچ میں ایگزیکٹلی اس آدمی کو پکڑتا ہے جس نے چوری کی ہے. سینس پرسپشن، یعنی ہمارے سینس پرسپشن سے زیادہ سینس پرسپشن مشینوں کو بھی آج ہم نے جو ایجاد کیا، اور جانوروں کے پاس بھی سینس پرسپشن ہم سے زیادہ موجود ہے. ٹیلی پیتھی آف موت، یعنی یہ جو کیڑا ہے اسے آپ اپنی کھڑکی کے پاس لگا دیجئے اور وہ اشارہ کرتا ہے، اپنے مادہ کو بلاتا ہے، پیغام دیتا ہے، اور وہ مادہ سنتی ہے، اس کو ریسپونڈ کرتی ہے. اور اسی طرح سے یہ جو جھینگرا جسے کہتے ہیں، یہ رات میں سناٹے میں اپنے 2 پروں کو یا اپنے پیروں کو رگڑتا ہے،
اور میسیج پہنچاتا ہے اپنے مادہ کو جو آدھا 1 کلومیٹر دور ہوتی ہے، اور جب یہ رگڑتا ہے تو کم از کم 600 ٹن ہوا کو موو کرا دیتا ہے، پیغام پہنچاتا ہے، وہاں وہ خاموشی سے جواب دیتی ہے، آواز نہیں نکالتی۔ جب وہ میسیج دیتی ہے تو یہ میسیج پک کرتا ہے اور ایگزیکٹلی اس سے ملاقات کے لیے اسی جگہ جاتا ہے جہاں وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ سب آج دنیا نے فائنڈ آؤٹ کیا۔ تو وحی کی کیفیت کو سمجھنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جیسے کلام کرتا ہے، رسولوں سے، نبیوں سے، بہت ہی اعلیٰ عرفہ چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی ایسے کمیونیکیشن ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں تھا، لیکن آج ہمیں معلوم ہونے لگا۔ جو ٹڈا ہوتا ہے اس کے سننے کی زبردست صلاحیت ہے، بہت ہلکی سی آواز کو بھی وہ پک اپ کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے کلیئروائنس کہتے ہیں، ایک آدمی یہاں ہے، ایک آدمی کہیں اور شہر میں ہے، میرے دل میں ایک بات آتی ہے، میں کمیونیکیٹ کرتا ہوں، وہ بات اس تک پہنچ جاتی ہے۔ آج سائیکالوجی کی زبان میں سے کلیئروائنس کہتے ہیں، پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، ادھر سے کال آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی میں آج کال کرنے ہی والا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں بھی سوچ رہا تھا، میں نے کال کر لیا۔ یعنی کچھ کمیونیکیشن ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں بیچ میں انسٹرومنٹ نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے ہپنوٹزم، یہ بھی ایک سائنس ہے، سائیکالوجی کا ایک حصہ ہے کہ کسی کو رلایا جا سکتا ہے، کسی کو ہنسایا جا سکتا ہے، کسی کو علاج میں سیلف سجیشنز کرائے جا سکتے ہیں کہ تم اچھے ہو، تم صحت مند ہو، تم عقل مند ہو۔ یہ سب آج کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں جو عام سینسس سے آگے کی چیزیں ہیں۔ اس لیے میں نے یہ بتایا ہے، یہ ساری باتیں مذہب جدید چیلنج نام کی ایک کتاب مولانا وحید الدین خان صاحب کی ہے، جو ہم نے بہت ہی کم عمری میں پڑھی تھی۔ اس میں اس طرح کی بے شمار مثالیں آپ کو مل جائیں گی، دلچسپ مثالیں ملیں گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی اور رسالت گو کہ ہم اس کی کیفیت اور ماہیت کو بعین ہی جیسا کچھ وہ ہے پا نہیں سکتے، لیکن اس سے قریب ترین بعض مثالوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے سینس پرسپشن میں آنا ہی لازم نہیں ہے۔ اس سے باہر کی دنیا میں بھی انفارمیشن بہت کچھ موجود ہے، اور دنیا میں کمیونیکیشن ہوتا ہے ان سب کے ذریعے سے جو ہم پہلے نہیں جانتے تھے۔